آپ دیکھ رہے ہیں اردو خراب۔ میں خدا کو کیوں مانتا ہوں؟ اس کا تعلق میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے ہے۔ یہ سوالات اسی نوعیت کے ہیں جس نوعیت کے سوالات نے نیوٹن کو گریوٹی کا تصور دیا۔ کیا اس نے گریوٹی کو دیکھ لیا تھا یا پا لیا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے گریوٹی کو نہیں، سیب کو دیکھا تھا۔ سیب کے نیچے گرنے سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ کوئی نادیدہ قوت ہے جو اشیاء کو زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ معزز دوستو، اس کو منطقی استدلال کہتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے محض صفات کی بنا پر کسی کے وجود کا یقین کر لینا۔ سوال ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، سوچنا انسان کا خاصہ ہے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر وہ تصورات قائم کرتا ہے۔ کسی کی سوچ اور سوالات اسے خدا کے وجود کا یقین دلا دیتے ہیں تو کسی کی سوچ اور سوالات اسے ملحد بنا دیتے ہیں۔ میرے سوالات جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں۔ میں اشیاء کے رویے کو بغیر خدا کے وجود کے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔ جو لوگ ملحد ہو جاتے ہیں وہ یقیناً اشیاء کے رویے کو خدا کے وجود کے بغیر سمجھ لیتے ہوں گے، اس لیے وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر میں کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ انہیں خدا کے وجود کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگر میں خدا کے وجود کا انکار کر دوں تو پھر یہ دنیا میرے نزدیک اتفاقی حادثات سے بھری پڑی ہے، یعنی اس دنیا کا پیدا ہونا، اس میں انسان کا پیدا ہونا، جانوروں کا وجود، کیڑے مکوڑے، پیڑ پودے، سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ ہے، یعنی نہ کوئی خدا نہ کسی خدا کا وجود۔ یہ سارا نظام بغیر کسی خدا کے چل رہا ہے۔ خدا کے انکار کی صورت میں جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعداد ناقابل بیان حد تک زیادہ ہے۔ اتنے خوبصورت جاندار ہمارے اطراف میں بھرے پڑے ہیں، انہیں یہ خوبصورتیاں عنایت کرنے والا کون ہے؟ پھولوں کے اندر خوبصورتی اور خوشبو کا حسین امتزاج کیا بغیر کسی خدا کے موجود ہے؟ پھلوں کے اندر لذت اور خوشبو بے سبب یا اتفاق؟ انسان پانی اور آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دونوں چیزیں نہ ختم ہونے والے نظاموں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ پانی کا پورا سائیکل ایسے ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کسی ذہین دماغ کا گمان ہوتا ہے۔ یہ پانی ہم بار بار استعمال کرتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتا، بس یہ سرکل میں رہتا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں جس میں ہم آکسیجن کشید کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، تو کیا آکسیجن ختم ہو جائے گی اور ساری آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل جائے گی؟ جی نہیں، اس کا بھی سرکل موجود ہے۔ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کرتے ہیں اسے پودے کشید کرتے ہیں اور بدلے میں آکسیجن خارج کر دیتے ہیں۔ معزز دوستو، یعنی ہمیں جو چاہیے وہ پودے پیدا کر رہے ہیں اور جو پودوں کو چاہیے وہ ہم۔ اس پر سائنس کے کیا کہنے کہ ان کے خیال میں ہم خود بھی کبھی پودے تھے۔ سبحان اللہ! ایک مضبوط ربط میں سب بندھے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز آپس میں ایک گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہے۔ خوراک کی موجودگی میں بھی اتفاق، جانوروں کی موجودگی میں بھی اتفاق، جانوروں کے خوراک کے بڑھنے کے سائیکل سے تعلق بھی اتفاق، سورج کی موجودگی اتفاق، چاند کی موجودگی اتفاق، خوراک کا منہ میں ڈالنا، چبانے کے لیے دانتوں کی موجودگی، نرم کرنے کے لیے لعاب دہن، ہضم کرنے کے لیے نظام ہاضمہ، ہضم شدہ خوراک کا جسم سے خارج ہو جانا، اس خارج شدہ فضلے کا پھر خوراک کو پیدا کرنے والی فصلوں سے تعلق، کیا یہ سب اتفاقی حادثات ہیں؟ اور پھر خوراک کے مختلف ذائقے، گندم کا ذائقہ اور ہے، جو کا اور، سیب کا ذائقہ اور ہے، آم کا اور، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ آم کی ضرورت گرمیوں میں ہے تو وہ گرمیوں میں ہی آتا ہے۔ اونٹ صحرا کا جانور ہے اور حیرت انگیز طور پر صحرا میں پیش آ سکنے والی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے جسم میں قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں۔ پانی اور خوراک ذخیرہ کرنے کا نظام، ریت پر بھاگنا جہاں کسی دوسرے جاندار کا چلنا محال ہو
اور ریت کا طوفان برداشت کرنے کے لیے مخصوص کھال۔ سوچئے، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ گرگٹ کا اپنے دشمن سے بچنے کے لیے رنگ بدلنا اور اس قسم کے تمام جانوروں کے دفاعی نظام، کیا ان کے اندر حادثاتی طور پر آ گئے ہیں؟ پھولوں کے مختلف رنگ، ان کی خوشبوئیں، سب اتفاق ہے۔ انسان کے گردوں کا نظام، پھپھڑوں کا نظام، بالیدگی کا نظام، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے سینے میں دودھ کا اترنا، کیا یہ سب اتفاقی حادثے کے سبب ہے؟ افزائش نسل کس طرح ہوتی ہے؟ آبادی کا بڑھنا، کیا یہ ایک محض اتفاق ہے؟ پھر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جس سائنس سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں کبھی نہ کبھی ہمارے سوالوں کا جواب دے گی۔ وہ ہمیں صرف طریقہ کار کی وضاحت کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ توجیہات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ انسانیت محض اس بات پر مطمئن نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، بلکہ وہ اس بات کو بھی کھوجتی ہے کہ یہ کیوں ہے۔ اور جب انسان کیوں کے جواب کو کھوجنے نکلتا ہے تو اس کی تلاش اس کے خالق پر ختم ہوتی ہے۔ خدائے اسی کو کہتے ہیں۔ ملحد اور مسلمان کی سوچ میں بھی اس کیسے اور کیوں کا ہی فرق ہے۔ مثلا ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ کیسے پیتا ہے، اس علم میں تمام مخلوقات برابر ہیں، کیا جانور، کیا ملحد اور کیا مسلمان۔ مگر کیوں کی کھوج صرف مسلمانوں کا ہی وصف اور خاصہ ہے۔ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کیوں تلاش کرتا ہے، پھولوں میں انہی کی افزائش نسل کے لیے بیج کیوں موجود ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا تعلق خالصاً مذہب سے ہے، کیونکہ اس تلاش کا دوسرا سرا خدا کی ذات سے ہے کہ جو یکتا ہے۔ سائنس صرف طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے، وجوہات کا تعین کرنا سائنس کا دائرہ کار نہیں، یہ مذہب کا دائرہ کار ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کے اس ولاگ سے آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہلچل پیدا ہوئی ہوگی۔ ناظرین محترم، اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی تو اس ولاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہاں، کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور موت بھی ایمان پر دے، اس دعا کے ساتھ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین۔ آخر میں اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ مواد فراہم کیا۔ اپنے میزبان محمد آصف ضیاء کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔